اس کے بعد آ جاتا ہے ٹویک، اور ٹویک کیا کرتا ہے، اگین آج تک کبھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا. جیسے میں اس کو کسی لیٹرس پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹویک رفن کی طرح، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ چوز کر سکتے ہو کہ کن کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان آؤٹ پوائنٹس کو یا صرف اینکر پوائنٹس کو. اور ان کو جیسے میں چاہتا ہوں کہ ورٹیکلی موو نہ ہو، صرف وہ موو کس طرح ہو جائیں، ہاریزونٹلی موو ہو جائیں، تو صرف ان کو اس طرح وہ خراب، اور کچھ بھی یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو آج تک میں نے کبھی اتفاق نہیں ہوا اس کو یوز کرنے کا. ٹوسٹ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، کسی بھی شے کو کیا کر دیتا ہے، ٹوسٹ کر دیتا ہے. زیگ زیگ بھی پہلے ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس کو زگ زیگ کو اپلائی کرتے ہیں سمپل ایک لائن پہ زگ زیگ، اور سمپل آپشن ہے، سائز ذرا زیادہ کر لیتے ہیں. آپ چیک کر سکتے ہو ریلیٹیو یا ایبسولوٹ، جس کے ساتھ ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے. اس کے بعد ریڈیس کیا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس. اور اس کے بعد آپ کو کارنر چاہیے یا اسموتھ چاہیے. اس طرح کی آپ نے کہاں پہ دیکھے ہوں گے، اس طرح کی ویوز فزکس میں آپ نے لازمی یہ چیزیں دیکھی ہوں گے نا، ساؤنڈ ویوز، فریکوینسیز. یہ آپ بنا سکتے ہو، بڑا ایزیلی بنا لو گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے پاتھ. اور پاتھ میں اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلے آپ کو مل رہا ہے آف سیٹ پاتھ. یہاں سے کبھی بھی آف سیٹ پاتھ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں یوز کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک شیپ لے لیتے ہو، جیسے بلکہ اسٹار لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کے کارنر بھی ذرا ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر اگر اس کو آف سیٹ کرتا ہوں، اور لیس سے مجھے کیا کرنا ہے، میں ان سائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اسی کو ہی کنورٹ کر دیتا ہے. آف سیٹ پاتھ میں ہم زیادہ تر آف سیٹ یوز کرتے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، کیونکہ ہمیں دو وہ چاہیے ہوتی ہیں، ایز اٹ از شیپس چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرے گا، اسی کو ہی کنورٹ کر دے گا اسمال میں، ٹھیک ہے. اور باقی آپشن اس میں بڑے سمپل ہیں. جوائنٹس، یعنی یہ میٹر، یہ جوائنٹ جہاں سے وہ جوائنٹس ہو رہے ہیں، اس کو راؤنڈ کر دے گا، اس کو بیول کر دے گا. اور یہ میٹر لمٹ بھی پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ میٹر لمٹ کم ہو جائے تو کارنر نہیں بنتے. تو کسی میں 4 ہوتے ہیں، کسی میں 10 رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر میں اب اس کو اوکے کر دوں گا تو اس نے کیا کیا، جو اوریجنل تھا اسی کو کیا کر دیا، آف سیٹ کر کے کنورٹ کر دیا. تو زیادہ تر ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، دونوں شیپس چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہاں سے آبجیکٹ پاتھ اور آف سیٹ پاتھ یہاں سے آپ یوز کرو، تاکہ ہمیں دونوں شیپس مل جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاتھ میں ایک اور آپشن ہے، میں سیکنڈ والا چھوڑ دیتا ہوں، پہلے تھرڈ والا بتا دیتا ہوں. آؤٹ لائن اسٹروک. اس کا مطلب کیا ہے، ایکسپینڈ کر دینا، ٹھیک ہے. کریٹ آؤٹ لائن، ایکسپینڈ، آؤٹ لائن اسٹروک. ایکسپینڈ ہی کا مطلب، لیکن جہاں سے بھی کرو گے تو پھر سے جا کے ایکسپینڈ اپیرنس کرنا پڑے گا. تو اس سے اچھا ہے آبجیکٹ میں ہی آپ کیا کر لو، ایکسپینڈ کر لو. جو سیکنڈ آپشن ہے یہ بہت زبردست آپشن ہے، اور یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے سیلوٹس کریٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ٹھیک ہے، آؤٹ لائن آبجیکٹ. اور اس کی شرط کیا ہے، یعنی کنڈیشن کیا ہے، کہ آپ کو امیج چاہیے جس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، ٹھیک ہے. نیٹ سے آپ کوئی سا بھی امیج لکھو اور آگے لکھ دو وتھ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ، یا PNG امیجز، ٹھیک ہے. PNG امیجز کیا ہوتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے شاید 1-2 امیجز رکھے ہوں گے ایسے. جیسے میں یہ سب سے پہلے ایک گراس کا لے لیتا ہوں. اب یہ میں یہاں پر لے کر آیا ہوں، نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں نے کہا چل ٹرم کیا تھا، آن تھا. اب یہ جو امیج ہے اس کا کیا ہے، بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو ان امیجز کو کیا کہتے ہیں، PNG امیجز. یا کوئی سا بھی امیج سرچ کرو، اس کے آگے آپ لکھ دو وتھ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ، آپ کو اس طرح کے امیجز مل جائیں گے. تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے لیس سے 1-2 کل طریقہ بتایا، آپ اس کو کیا کر سکتے ہو، امیج ٹریس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ امیج آپ کا ڈسٹرائڈ نہیں ہوتا، خراب نہیں. اس میں امیج ٹریس میں کیا ہوتا ہے، وہی امیج آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے پکسلز میں، ویکٹرز میں. اس میں ایسا نہیں ہوگا. تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، اس میں آپ کو امیج کو سب سے پہلے کیا دینا ہے، اسٹروک دینا ہے، ٹھیک ہے. ہم امیج کو اسٹروک نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ اسٹروک نظر آئے گا. یہ اسٹروک کس کے لیے ہے، یہ اسٹروک اس ایفیکٹ کے لیے. اس ایفیکٹ آؤٹ لائن آبجیکٹ، آبجیکٹ کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ، یا جس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، ایسا امیج، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس کو یہاں پہ اپیرنس میں جاؤں گا، یہاں سے بے شک وہ آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایفیکٹ صحیح طرح کام نہیں کرے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، امیج سلیکٹ کرنا ہے، اپیرنس میں جانا ہے، ایڈ نیو اسٹروک کر دینا ہے. بس جون سا مرضی کلر ہو جائے، جون سا مرضی اس کا ویٹ ہو جائے، میں ابھی یہی رہنے دیتا ہوں. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایفیکٹ
पाथ आउटलाइन ऑब्जेक्ट, और उसने क्या किया, उसने सारा जो हमें इमेज नजर आ रहा था, जो ग्रास नजर आ रही थी, उसको क्या दे दी, आउटलाइन दे दी। किससे आउटलाइन दे दी, उस स्ट्रोक से जो हमने उसको दिया था। अब हम क्या करेंगे, अगर अब भी लेयर्स देखें तो लेयर्स में तो वो सिंपल एक नजर आ रहा है, तो मुझे उसको क्या करना है, अब यहाँ पे एक्सपेंड कर देना। मैं एक्सपेंड करूंगा, ग्रुप बन गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अनग्रुप, और उसमें से इसको साइड पे रख लेता है। अगर मैं इमेज साइड पे कर लूँ, ठीक है, तो देखा ये हमारे पास क्या आ गया, और मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, शिफ्ट एक्स, ताकि स्ट्रोक किस में कन्वर्ट हो जाए, फिल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे पिक्सल्स हैं, जो बिल्कुल इमेज में हमारा खराब नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, उसके वेक्टर्स आ गए, उसके सेल्यूट हमने क्रिएट कर लिए। तो ये भी बड़ा आसान तरीका है किसी भी चीज़ का सेल्यूट क्रिएट करना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और इमेज ले लेता हूँ, कैट है, ठीक है, और क्या है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, अपीयरेंस, ऐड न्यू स्ट्रोक, सिंपल इफेक्ट में जाऊंगा, पाथ में, और आउटलाइन ऑब्जेक्ट, हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, एक्सपेंड अपीयरेंस, और फिर क्या करना है, अभी ये ग्रुप बन गए। सबसे पहले आप उसको अनग्रुप करोगे, और इसको बेशक आप इमेज को साइड पे रख दो, और इसको मैं शिफ्ट एक्स कर देता हूँ, तो देखा कितना इजी हो गया, एक सिंपल सिल्यूट क्रिएट करना। समझ में आ गया। तो ऐसे जब भी आपको कोई ऐसा आपको बनाना पड़ जाए जिसमें सिर्फ आपको सैल्यूट चाहिए किसी भी इमेज बेस पे, तो आप उसको बड़ा जल्दी बना सकते हो पाथ और आउटलाइन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद